السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حافظ رضا چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ نمبر 1، وہ کون سے حروف ہیں جو کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں؟ اسم اللہ کا لام، الف اور را کبھی پر یعنی موٹے اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، ان کو شبہ مصالیہ حروف بھی کہتے ہیں۔ نمبر 2، لحن کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی ہیں؟ لحن کی 2 قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی۔ لحن جلی کی کیا تعریف ہے؟ لحن جلی بڑی اور واضح غلطی کو کہتے ہیں، جیسے حرف کو حرف سے بدلنا اور حرکت کو حرکت سے بدلنا۔ حرف کو کس طرح بدلیں گے؟ لفظ ہے بسم اللہ الرحمن، آپ اس کو پڑھیں بسم اللہ الرحمن، تو یہ لحن جلی کی غلطی ہے حرف کو حرف سے بدلنے کی۔ اب حرکت کو کس طرح بدلیں گے؟ لفظ ہے بسم اللہ، آپ اس کو پڑھیں بسم اللہ، تو یہ حرکت کو حرکت سے بدلنے کی غلطی ہے۔ اب لحن خفی کی کیا تعریف ہے؟ لحن خفی چھوٹی اور چھپی ہوئی غلطی کو کہتے ہیں، یعنی صفات عارضہ میں غلطی کی جائے، مثلا را پر کو باریک پڑھنا، لفظ اللہ کے پر لام کو باریک یا پھر موٹا پڑھنا، اور ادغام اقلاب اخفا میں غنہ نہ کرنا لحن خفی کہلاتا ہے۔ اور آج ہم پڑھیں گے قرآن پاک کا سبق نمبر 6۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ یکاد البرق یخطف، قاف حروف مصالیہ ہے جس لیے قاف کو موٹا پڑھیں گے، خا بھی حروف مصالیہ ہے جس لیے خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور طوا بھی حروف مصالیہ ہے جس لیے طوا کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ ابصارہم، با ساکن ہے جس لیے با پر کلکلا کیا جائے گا، صاد حروف مصالیہ ہے جس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور را پر زبر ہے جس لیے را کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ کلما اضاء لهم مشوا فیہ، ماں پر مد منفصل ہے جس لیے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ضاد حروف مصالیہ بھی ہے جس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، اور اس پر مد متصل بھی ہے جس لیے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور میم ساکن کے بعد میم متحرک آ گیا جس لیے یہاں پر ادغام شفوی کا غنہ کیا جائے گا۔ وَإِذَا أَظْلَمَ، ذا پر مد منفصل ہے جس لیے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور ضا حروف مصالیہ ہے جس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ علیہم قاموا، میم ساکن کے بعد قاف آ گیا جس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی بغیر غننے کے پڑھا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ، شاہ پر مد متصل ہے جس لیے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور لام پر کڑی زبر ہے جس لیے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بسمعہم وابصارہم، با ساکن ہے جس لیے با پر کلکلا کیا جائے گا، اور صاد حروف مصالیہ ہے جس لیے صاد کو موٹا پڑھیں گے۔ ان اللہ علی، نون میں شدید ہے اس لیے اس پر غنہ کیا جائے گا، لام پر کڑی زبر ہے جس لیے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور لام پر پھر کڑی زبر ہے جس لیے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ کل شیء قدیر، کل شیء قدیر، تنوین کے بعد قاف آگے ہے جس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی کا غنہ کیا جائے گا، اور قاف حروف مصالیہ ہے جس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ
الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الناس اعبدوا یہاں پر مد منفصل ہے جس لیے اس کو 3 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور نون مشدد ہے جس لیے اس پر غنہ کیا جائے گا۔ ربکم الذی خلقکم، را پر زبر ہے جس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، خا حروف مستعلیہ ہے جس لیے خا کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور قاف بھی حروف مستعلیہ ہے جس لیے قاف کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ والذین من قبلکم، نون ساکن کے بعد قاف آ گیا ہے جس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی کا غنہ کیا جائے گا، اور با ساکن ہے جس لیے با پر کلکلہ ہوگا۔ لعلکم تتقون، قاف حروف مستعلیہ ہے جس لیے قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الذي جعل لكم الأرض، را پر زبر ہے جس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، دعات حروف مستعلی ہے جس لیے دعات کو بھی موٹا پڑھیں گے۔ فراشا والسماء، نون تنوین کے بعد واو آ گیا ہے جس لیے یہاں پر ادغام نون کا غنہ کیا جائے گا، اور ماں پر مد متصل ہے جس لیے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بناء وانزل، نون پر مد متصل ہے جس لیے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور تنوین کے بعد واو آ گیا جس لیے یہاں پر ادغام نون کا غنہ کیا جائے گا، اور نون ساکن کے بعد زا آ گیا جس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی کا غنہ ہوگا۔ من السماء، ماں پر مد متصل ہے جس لیے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ماء فأخرج به من الثمرات، ماں پر مد متصل ہے جس لیے اس کو 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور تنوین کے بعد فا آ گیا جس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی کا غنہ ہوگا۔ خا حروف مستعلی ہے جس لیے اس کو موٹا پڑھیں گے، را پر زبر ہے جس لیے را کو بھی موٹا پڑھیں گے، اور ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے جس لیے کھڑی زیر کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور را پر کھڑی زبر ہے جس لیے را کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ رزقا لکم، قاف حروف مستعلیہ ہے جس لیے قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ فلا تجعلوا للہ، جیم ساکن ہے جس لیے جیم پر کلکلہ ہوگا، اور لام پر کھڑی زبر ہے جس لیے کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ اندادا وانتم تعلمون، نون ساکن کے بعد دال آ گئے جس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی کا غنہ ہوگا، تنوین کے بعد واو آ گئے اس لیے یہاں پر حروف ادغام نون کا غنہ کیا جائے گا۔ نون ساکن کے بعد تا آ گئے جس لیے یہاں پر اخفاء حقیقی کا غنہ ہوگا، اور میم ساکن کے بعد تا آ گئے جس لیے یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا سبق یہیں ختم ہوا۔ آئندہ ہم قرآن پاک کے سبق 7 میں ملیں گے۔ قرآن پاک کی تجوید، تلاوت اور قرأت کو بہتر انداز سے سیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں۔ شکریہ۔